اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان المبارک کی 14ویں تاریخ تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ان تقاریر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آغاز ہی سے سورہ فرقان کی پہلی آیت کو سرنامہ بنا کر گفتگو کر رہے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ ہدایت کی راہوں میں دنیا کو نظارت کر سکے۔ گفتگو جو کچھ بھی ہو رہی تھی، جب ہم نصف رمضان تک پہنچ رہے ہیں تو احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ 2-4 جملوں میں سے ہی اس گفتگو کو بطور تمہید رکھ دیا جائے۔ قرآن حکیم ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نذیر ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے اور تبیان کی منزل میں ہے، یعنی کھلا کھلا، اور یہ بھی نہیں کہ کسی وقت اور زمانے کے لیے ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن گفتگو یوں سفر کرتی رہی کہ کیا قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ اس لیے کہ بہت مختصر سی کتاب ہے، اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے، اجمال میں قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ ہے، جبکہ عقل انسانی اپنی پوری رسائی کے باوجود وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں مشیت ازلی ہے۔ اسی لیے قرآن نازل ہوا قلب سرکار رسالت مآب پر۔ کل کی تقریر میں یہ عرض کر چکا تھا کہ قلب سرکار رسالت ظرف ہے، قرآن مظروف ہے جو قلب رسالت مآب پر نازل ہوا۔ یہاں سے جو کیفیت بھی سیرت سرکار رسالت مآب کی ہم تک پہنچتی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات بنتی ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہوئی کہ قرآن اپنے آغاز ہی میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں ریب نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن انسان کو قرآن میں تو شک نہیں ہوا، شک ہوا ذات رسالت مآب میں، اس لیے کہ اس وقت عرب کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ بت پرستی میں مصروف تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اوہام کے اسیر تھے، رسوم کے غلام تھے، روایتوں میں گھرے ہوئے تھے، سابقہ روایتوں کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ تہذیب کا ان کے عالم یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اونٹوں کی مینگنی میں لدا ہوا پانی پیتے تھے، جانوروں کے خشک کھال کو چبایا کرتے تھے بطور شوق و ذوق۔ ایسے عالم میں جب انہوں نے اپنے ہی درمیان سے کسی شخص کو اٹھ کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، فلاح پاؤ گے، تو انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ ظاہری زندگی کی بات اگر میں کروں تو 40 برس تک حضور اکرم باوجود اس کے کہ اطراف میں کفر و الحاد تھا، باوجود اس کے کہ اطراف میں مشرکین تھے، باوجود اس کے کہ قبائل میں اپنے اپنے انداز سے جنگ و جدل جاری رہتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ اپنے روایتوں کے اسیر تھے، اپنی خواہش نفسانی کے غلام تھے، لیکن انہوں نے یہ تو یقین کر لیا تھا
کہ سرکار کی ذات رسالت امین ہے۔ اس لفظ امین کو میں پھر دہراؤں گا، اس لیے کہ اس سے آج کی تقریر مسلسل بھی ہوتی ہے، پیوست بھی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی امانت، جب کبھی کفار قریش کوئی امانت رکھوانا چاہتے تھے تو وہ سرکار رسالت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ ابھی رسالت آئی نہیں تھی، لیکن امانتیں اہل قریش کی حضور کے پاس محفوظ رہتی تھیں۔ اور امانت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی شخص اپنی امانت کو گانٹھ باندھ کر حوالے کرے کہ یہ میری امانت ہے، تو امانت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں گانٹھ کی ترتیب نہ کھلے، جہاں انسان اس کو ہاتھ میں لے کر وزن سے بھی یہ اندازہ نہ لگائے اپنے گمان میں یا قیاس میں یا اپنے ذہن میں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اگر یہ امکان بھی چلا جائے تو امانت میں شک آ جاتا ہے۔ انسان ٹٹول کر نہ دیکھے، اس کی ماہیت کو غور کرے بغیر جوں کی توں جیسی حاصل کی گئی ایسی ہی اسے لوٹا دے، تو اس کو کہتے ہیں امانت۔ اور اس امانت کا رکھنا بار امانت ہے۔ تو اس وقت بھی کفار قریش اپنی امانتوں کو حضور کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے اور آپ کو امین تصور کرتے تھے۔ جس وقت اعلان نبوت ہوا، اس وقت حضور اکرم نے جمع کر کے سب کو یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کیا چاہتا ہے، تو کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں یقین کریں گے؟ آپ صادق القول ہیں، امین ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ ایسا ہی پایا، ہم ضرور یقین کریں گے۔ تو تب سرکار رسالت نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، فلاح پاؤ گے۔ تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں، کوئی حرکت نہیں تھی، پلکیں جھپکنا بھول گئی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں حرکت کرنا بھول گئی ہیں، اعضاء و جوارح تھم کے رہ گئے ہیں۔ وہاں انسان نہیں ہیں بلکہ پتھر کے بت ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سانس کی آمد و شد رک گئی ہے، ہوا خاموش ہے، فضا چپ ہے۔ ایسا سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں جس کسی نے بھی یہ کہا ہو پہلی مرتبہ کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی نصرت کروں گا، تو میں سوچتا یہی ہوں کہ اگر ہم تاریخ سے اس آواز کو اور اس بولنے والے کا تذکرہ نہ کریں تو اس پوری تاریخ میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا ہے۔ تو دیانتدار تاریخ نگار کو چاہیے کہ جب ظاہری تاریخ کو بھی لکھے تو وہ یوں لکھے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سوانح نگار سوانح حیات کو مرتب کیا چاہتا ہے سرکار رسالت کی، تو پہلے اس کی کچھ بنیاد ہو، اس کی اساس ہو۔ ہوا دراصل یہ اس پروسیس کے دوران کہ احادیث تو جمع کر لی گئیں، راوی جو ملے ان سب سے احادیث کو جمع کر لیا گیا، لیکن راوی کے مقام کے تعین سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ کون کس مقام سے کس حال میں سرکار کو دیکھ رہا ہے، سرکار کی ہستی کیا ہے، روایت بیان کرنے والے کا مقام کیا ہے۔ دیکھنے والوں میں، ساتھ رہنے والوں میں، قریب رہنے والوں میں وہ بھی تھے جو مسجد کے چبوترے پہ رہا کرتے تھے، جنہیں اہل صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے مفروق الحال لوگ کہ جن کے پاس اپنی گزر بسر کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ وہیں رہتے تھے، وہیں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی سے لوگ نکلتے تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، اسی پہ ان کی گزر بسر بھی تھی۔ یہ بات آپ نے آج بھی دیکھی ہوگی، مساجد کے قریب اس قسم کے لوگ پائے ہی جاتے ہیں، تو دور میں سرکار رسالت آپ کے دور میں بھی پائے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا، اور انہوں نے جب دیکھا تو کیفیت یہ تھی
کہ سرکار کوئی شاندار لباس پہن کر آگے پیچھے دو چار لوگ چلتے ہوئے ہٹو بڑوں کی آوازیں دیتے ہوئے مجمع کو اسیر کو ہٹاتے ہوئے، ایسا تو نہیں تھا۔ سرکار کی طبیعت کی سادگی یہ تھی کہ وہ خاموشی سے سب کے ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تکلم فرماتے تھے، تبسم فرماتے تھے، مزاج پرسی کرتے تھے، احوال پرسی کرتے تھے۔ تو جب اس نے سرکار کو دیکھا تو اس نے ان کے لباس میں پیوند بھی دیکھے، اس نے لباس کو کہیں سے پھٹا ہوا بھی دیکھا، اس نے مزدوری کرتے ہوئے بھی دیکھا، اس نے بکریاں چراتے ہوئے بھی دیکھا، اس نے ان کو روزمرہ میں مصروف بھی دیکھا۔ تو اس دیکھنے والے نے جب یہ دیکھا کہ میری ہی طرح کا انسان ہے تو اس نے روایت کی۔ جب قبائل دور دور سے آئے، انہوں نے سرکار رسالت کو دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھا، تو اس کے بعد ان کی نظر میں رسالت کا جو تصور تھا شاید وہ تصور کچھ اور تھا۔ انہوں نے بھی سرکار کو دیکھا۔ غربت نصیب سرکار کے اطراف زیادہ جمع ہوئے، آہستہ آہستہ مالدار بھی جمع ہوئے، آہستہ آہستہ تونگر بھی جمع ہوئے۔ لیکن مکے میں کیفیت یہ تھی کہ مکے کے تمام قبائل سرکار رسالت مآب کے دشمن ہو چکے تھے۔ اس لیے دشمن ہو چکے تھے کہ وہ اپنی اپنی تہذیبوں کے اسیر تھے، اپنی اپنی روایتوں کے اسیر تھے۔ وہ اپنے باپ دادا آبا و اجداد کے رسوم کو توڑنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، بلکہ وہی ہمت وہ اگر برسر کار لاتے تو شاید آگے بڑھ جاتے، لیکن انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ یوں بھی یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو تہذیب سے کٹ جانا، آبا و اجداد کے رسوم سے کٹ جانا، سابق سے کٹ جانا، ماضی سے علیحدہ ہو جانا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں عقل کا پرتو اور علم کا جوہر موجود نہ ہو۔ تبھی کہیں یہ جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو ترک کر کے اپنی عقل کی میزان پر اس کو دیکھے۔ اس میں کتنے لوگ پورے اترے، کتنے لوگوں نے مکے میں ایمان قبول کیا، یہ آپ کی نگاہوں میں ہے۔ جب ہم آہستہ آہستہ تاریخ کے مرحلوں سے گزریں گے تو ہم اس پر بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے سرکار کے ساتھ اتصال کیا، ایمان قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو مصیبتیں اور مشقتیں ان پر بھی ایسی ہی طاری ہوئی جیسے سرکار رسالت مآب پر تھیں۔ نتیجتاً ان کا معاشی مقاطعہ کیا گیا، معاشی ناکہ بندی کی گئی، شعب ابی طالب میں محصور ہو کے رہ گئے مسلمان، ان کے بچوں کی آہیں بلند ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی اس استقلال کے ساتھ اسلام کا ساتھ دیتے رہے کہ جیسے ان کو یہ راز مل گیا ہو کہ توحید ہی میں فلاح و بہبود ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے مکے سے سرکار کی اجازت سے ہجرت کر لی، حبش چلے گئے اور مقامات پر منتقل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ مکے سے نکلنے لگے۔ اب نوبت یہ ہوئی کہ سرکار مکے میں تنہا رہ گئے، ان کے کچھ عزیز و اقارب رہ گئے۔ اب یہ اسلام اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ جب حکم ہجرت آیا۔ ہجرت تفصیل سے عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ نویسوں نے ہر واقعے کو اگر اس پس منظر میں لکھا ہوتا کہ قرآن تو اپنے لاریب ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو محمد کی رسالت پر یقین نہیں تھا، شک تھا۔ انہوں نے جب سرکار رسالت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ شریف کی دیوار کو پشت لگا کر آیتیں پڑھتے تھے تو یہی کافر کہتے تھے کہ خبردار اس آواز کو نہ سننا،
اس آواز میں وہ جادو ہے جو کھینچتی ہے انسان کو۔ حق کی آواز ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو انسان کو کھینچتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ان کو نہ سننا، ان کی آواز میں سحر ہے۔ نبی پر یہ گمان گزرا کہ وہ مجنون کہا گیا ان کو، تو قرآن نے کہا کہ کہہ دو میں دیوانہ نہیں ہوں، یہ وحی ہے۔ اور جب خود وحی کا تذکرہ آیا اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ وحی کی صورت کو بیان کرتے ہوئے، تو اسی تاریخ نویس نے اس واقعے کو بھی لکھا، اس سوانح نگار نے اس واقعے کو بھی لکھا کہ جب وحی آتی تھی حضور کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کے اہل مکہ نے جناب خدیجہ کو کہا کہ تم اپنے شوہر کو کسی کو بتلاتی کیوں نہیں ہو؟ ان پر یہ کیا دورے پڑ رہے ہیں؟ اس قسم کی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اس قسم کی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ تو کبھی ورقہ کے پاس لے کے گئے، کبھی بحیرہ راہب کے پاس لے کے گئے کہ دیکھو تو محمد پہ یہ کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ جب بحیرہ نے سرکار رسالت کو دیکھا، وہ نصرانی ہے، راہب ہے، عیسیٰ کا پیرو ہے، عیسائی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی تو یہ کیفیت ہے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب لے گئے، لکھنے والوں نے لکھا، ہر سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ لکھا کہ بحیرہ راہب نے دیکھ کے کہا یہ تو ناموس رسالت ہے، یہ جنون نہیں ہے، یہ ناموس رسالت ہے۔ ناموس اس زمانے میں فرشتے کو کہا جاتا تھا۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ تو فرشتے کا نزول ہے محمد پر۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک عیسائی راہب کو تو پتہ چل جائے کہ یہ فرشتے کا نزول ہے اور اہل مکہ کو خبر نہیں ہوئی۔ غالباً کل ہی کی یا پرسوں کی کسی تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کنز العمال میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار رسالت نے فرمایا میں 10 برس کی عمر میں تھا کہ مکے کے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ مکے کے پتھروں کو علم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو بحیرہ راہب کے پاس، یعنی پوری کیفیت آغاز سے لے کر وصال سرکار رسالت ماں تک اور اس کے بعد راویوں پر اعتبار کر کے روایتوں کو نقل کرنے والوں پر یہ گزری کہ انہوں نے یہ فراموش کر دیا سرے سے، حالانکہ بنیاد یہی ہونی چاہیے تھی۔ بغیر کسی اصول کے، کسی اصل کے بغیر، کسی بنیاد کے بغیر جب احادیث جمع کر لی گئیں، ہزاروں حدیثیں جمع ہو گئیں، ایک ایک راوی سے 3-3 ہزار، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار روایتیں تو جمع ہو گئیں۔ سب نے یہ کہا کہ سرکار رسالت نے کہا، سرکار رسالت نے کہا، سرکار رسالت نے کہا۔ اب اس کے بعد ان میں سے صحیح ترین احادیث کو چننا اس لیے مشکل ہو گیا کہ سب روایتیں ہی روایتیں تھیں، اصل سامنے نہیں تھی۔ اصل کو یوں ترتیب پانا چاہیے تھا کہ اصل میں بنیاد یہ ہونی چاہیے تھی کہ سرکار رسالت مآب سے، اشرف المرسلین سے، خاتم النبیین سے، رحمت للعالمین سے، جن کا سر زہد و اتقاء کا مسکن تھا، جن کا پورا وجود عقل ہی عقل تھا، جن کا نفس علم تھا، جن کو وہ دولتیں عطا کی گئی تھیں کہ ایمان کی دولت دی گئی تھی، یقین کی دولت دی گئی تھی، سکون یعنی سکینہ دیا گیا تھا، عطیہ دیا گیا تھا، خنوع دیا گیا تھا، تسلیم دیا گیا تھا، رضا دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ صبر کی دولت تھی۔ تو جہاں شرافت کاملہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، جہاں نبوت اپنے کمال پر تھی، ان کے ساتھ دعائے آدم بھی چل رہی تھی، ان کے ساتھ نوح کی نبوت بھی چل رہی تھی، ان کے پیچھے پیچھے قلت ابراہیم بھی تھی، ان کے نسب میں اسماعیل تھے، انبیاء کا ایک مسلسل سلسلہ تھا، وہ نور اول تھے، وہ خلق اول تھے، وہ مخلوق اول تھے، وہ عبد المبید تھے، وہ رسول المسدد تھے، اول ما خلق اللہ نوری کی منزل پر فائز تھے،
والآدم بین الماء والطین کی منزل میں تھے جب ان پر نبوت واجب ہوئی، ان کی خلقت نور سے تھی۔ تو جب ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھ کے سیرت نگار کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ نبی سے خطا کا امکان نہیں ہے، وہ خطا سے منزہ ہے، خطا سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے خطا سے۔ اس کے بعد اگر سوانح حیات کو لکھا جاتا، اس کے بعد اگر سیرت کو لکھا جاتا تو یقیناً اس سیرت میں ہم کو صرف نور ہی نور نہیں نظر آتا، بلکہ اس کی شعاعیں جب انبیاء تک جاتی سابقین میں تو یہ دکھائی دیتا کہ سب ایک ہی سلسلے سے آئے ہیں۔ جب جتنے پیام کی ضرورت تھی ذات واجب نے اتنا پیام ان کے حوالے کیا، جب جتنے پیام کو دینا چاہیے تھا اتنا پیام ان تک پہنچایا، اور پھر جس پیغام کے ساتھ انہوں نے یہ چاہا کہ اس پیام کو مسلسل کریں انہوں نے اس پیام کو مسلسل کیا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اتفاق سے یہ ایسا نہیں ہوا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہجرت بھی کچھ یوں ہوئی۔ آج آغاز کروں میں واقعہ ہجرت کا کہ ہجرت بھی یوں ہوئی کہ ایک دن تمام قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر یہ طے کر لیا کہ اب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اب محمد کو راستے سے ہٹا دیا جانا چاہیے، محمد کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ تو ہر چیز کو برا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے رسوم کو برا کہہ رہے ہیں، ہماری تہذیب کو برا کہہ رہے ہیں، انتہا یہ ہے کہ اب ہمارے خداؤں کو تک یہ برا کہہ رہے ہیں، اب یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ تمام قبائل کے سردار جب جمع ہو چکے، شب کا وقت تھا، تو یہ طے پایا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ ایک بزرگ شخص نے اٹھ کر کہا جو کوئی بھی قتل کرے گا محمد کو بنی ہاشم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے بنی ہاشم اس کو، بلکہ پورے قبیلے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تم نے دیکھی ہے حمزہ کی تلوار، تم نے دیکھا ہے بنو ہاشم کا جلال۔ تو طے یہ پایا کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایک شخص سرکار رسالت مآب کو قتل کرے، ہونا یہ چاہیے کہ 40 قبائل کے افراد کو جمع کر لیا جائے، اور یہ 40 کے 40 مل کے محمد کو قتل کر دیں، تو اس کے بعد بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، کس کس سے جنگ لڑیں گے، کب تک کہ یہ دشمنی بنی ہاشم کو راس آ جائے گی۔ جب یہ طے ہو گیا اور سرکار کو بوحی ربانی اطلاع مل گئی، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب مکہ چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے بلایا علی ابن ابی طالب کو، اب بلا کے کہا میں مکے سے جا رہا ہوں، تم آج رات میرے بستر پہ سو جانا۔ علی نے کہا کہ اگر میں بستر پہ سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ رات تاریک تھی اور حضور مکے سے تشریف لے گئے، نکل گئے مکے سے۔ ادھر اہل قریش جمع ہوئے اور ابو جہل کی قیادت میں سرکار رسالت مآب کے گھر تک پہنچے۔ دروازے میں جو درز تھی اس سے کسی نے جھانک کے کہا کہ محمد سو رہے ہیں۔ اچھا، جاتے ہوئے نبی اکرم نے یہ کہہ دیا تھا حضرت علی سے کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں کی، اہل مکہ کی، وہ امانتیں صبح کو لوٹا دینا۔ یہ کہہ کے تشریف لے گئے تو اس نے دراز سے جھانک کے دیکھا
کہ بستر پہ سو رہے ہیں تو اس نے کہا محمد سو رہے ہیں. اور ایک مرتبہ دروازے پر آہٹ سی ہوئی اور دروازہ کھل گیا. علی نے چادر ہٹائی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بستر میں پہلو میں تلوار تھی. علی کا یہ 19واں برس ہے, اٹھتی ہوئی جوانی ہے. تلوار کو ٹیک کے اٹھ کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی ابو جہل کی نگاہ پڑی, اس نے کہا ابو طالب کے نادان لڑکے, تو نے یہ کیا کیا؟ یہ لوگ محمد کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, تجھے قتل کر دیں گے. تو ایک مرتبہ ابو البختری, یہ نام یاد رکھیں, ابو البختری آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جیسے ہی قریب پہنچا علی کے, علی نے اپنے الٹے ہاتھ سے ایک تماچا رسید کیا اس کو, الٹے ہاتھ سے, اور وہ دور جا کے گرا اور بے ہوش رہا, بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد ابو جہل نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ محمد کہاں ہے؟ تو علی نے کہا کوئی تم میرے حوالے کر کے گئے تھے جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ محمد کہاں ہے؟ کہ میں نہیں جانتا. اس کے بعد قبائل کے لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ آگے بڑھیں, مگر علی نے جیسے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا, سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد میں صبح ہوئی. پوچھنے والوں نے علی سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کو خوف نہیں ہوا؟ اور ابو جہل کو خطاب کر کے کہا ابو جہل تو مجھے نادان کہہ رہا ہے, اگر مجھ میں جتنی عقل ہے میں اسے پوری دنیا کے نادانوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے سب عقل مند ہو جائیں. تو پوچھا تم کو خوف نہیں ہو رہا ہے؟ کہا کہ مجھ میں جتنی شجاعت ہے اگر میں دنیا کے تمام بزدلوں میں تقسیم کر دوں تو سب کے سب بہادر ہو جائیں. اور اس کے بعد کہا کہ محمد کا پتہ بتا دو. علی نے کہا مجھے نہیں معلوم, خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے. یہ وہاں سے تو گئے, لیکن رات گزر گئی. صبح کو یہ طے پایا کہ اس سے پہلے کہ محمد سرحدوں کو پار کر لیں ان کو گرفتار کر کے واپس لایا جانا چاہیے تھا, مگر ان کو نہ ملنا تھا, نہ ملے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں آخری مرحلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں یہیں سے تقریر کو کل شروع کروں گا. سرکار کی ولادت ہے 1 عام الفیل. اب ہم سال کا شمار کر رہے ہیں ہجرت سے, تو بات دراصل یہ ہوتی, انہی جملوں سے میں دوسری تقریر کو شروع کروں گا. بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی سال کو شمار کیا جاتا ہے تو کسی اہم واقعے سے لیا جاتا ہے. جیسے عیسوی بقول نصرانیوں کے حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے والے سال سے جو سال شمار کیا جا رہا ہے, جو سن شمار کیا جا رہا ہے, وہ عیسوی ہے. عام الفیل ہاتھیوں والا سال, تو یہ سال جو شروع ہو رہا ہے وہ ابرہہ ہاتھیوں کا جو لشکر لے کے آیا تھا کعبے کو ڈھا دینے کے لیے, اس واقعے سے عام الفیل شمار ہوا. سرکار کی ولادت 1 عام الفیل 570 عیسوی, عام الفیل کے حساب سے 1 عام الفیل, یہ ظہور کی تاریخ دے رہا ہوں میں, یہاں سے یہ شمار ہوا. عام الفیل سے ہجرت کیسے شروع ہوئی, ہجری سال کیسے شروع ہوا, یہ تاریخ میں آپ کو کل کی تقریر میں دوں گا, اور میں یہیں سے مسلسل کروں گا. 15ویں تقریر ہوگی آپ کی. آپ بڑے انہماک سے مجھے سماعت فرما رہے ہیں, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ. خدا حافظ.